ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اللہ تو کن لوگوں کو امیر بناتا ہے؟ اللہ کا جواب سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسے عجیب سوال کیے تو وہ سوال جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو ان عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا عجیب واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک اللہ سے ہم کلام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے مخلص تھے، یعنی آپ کو مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی کوہ طور پر جاتا ہوا دیکھتا یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کوہ طور کے پہاڑ پر کلام کرنے جا رہے ہیں تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ بھی ہمارا سوال پوچھیے گا، یہ بھی ہماری بات کیجیے گا، یہ بھی کلام کیجیے گا، ہماری عرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں عجیب سی تڑپ لیے طور سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمان خاموش تھا، پہاڑ ساکت تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شوق کی لہر تھی کہ آج وہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اچانک نور کی ایک ایسی تجلی ظاہر ہوئی کہ پورا ماحول لرز اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایسا نور تھا جسے دنیا کی کوئی روشنی بیان نہیں کر سکتی۔ اسی نور کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، تجھ سے گفتگو کی، تجھے اپنی قربت دی۔ یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں نہیں، ان کی روح میں سرایت کر گئی۔ وہ ادب سے کھڑے تھے، چہرہ جھکایا ہوا تھا اور زبان پر عاجزی۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں دیں، میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری ہی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب بندہ یہ جان لے کہ اس کا شکر کرنا بھی میری عطا ہے تو وہ میرا کامل شکر گزار بن جاتا ہے۔ اس ایک جملے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ایسی روشنی ڈالی کہ ان کی روح پر سکون کی بارش ہونے لگی۔ انہیں معلوم ہوا کہ شکر ایک لفظ نہیں، ایک کیفیت ہے، ایک راز ہے، ایک دروازہ ہے جو صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جن کے دل میں عاجزی ہو۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید نعمتیں دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں عجز۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب، تیری نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، نعمتوں کو گننا شکر نہیں، نعمتوں کو پہچاننا شکر ہے۔ جو نعمتوں پر راضی رہے وہی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شکر کا دریا بہہ نکلا۔ طور کا وہ پہاڑ ان کے اندر پیدا ہونے والی عاجزی کا گواہ تھا۔ جب وہ واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ لوگ ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے چہرے پر رب سے ہم کلامی کا اثر تھا، ایک ایسا جلال کہ بنی اسرائیل نگاہ بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمع کیا اور کہا، اے میری قوم،
اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو وہ مقام دیتا ہے جو کسی اور قوم کو نہیں دیا گیا۔ شکر کرنے والے کے گھر میں سکون اترتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے دل میں نور بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ناشکری وہ آگ ہے جو نعمتوں کو جلا دیتی ہے، اور شکر وہ بارش ہے جو رحمتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے ان کے دل میں شکر کی ایسی کیفیت ڈالی کہ ساری زندگی وہ نعمتیں دیکھ کر فخر نہیں کرتے تھے بلکہ عاجزی اختیار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایسا نبی ہوں جس نے رب سے گفتگو کی، لیکن پھر بھی میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، ہر شے اللہ کی عطا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، شکر کب مکمل ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں مصیبت میں پھر وہی اللہ یاد آئے جو آسانی میں یاد آتا ہے، جب تمہارے دل میں نعمت دے کر تکبر نہ آئے بلکہ عاجزی بڑھ جائے، جب تم زبان سے الحمدللہ کہہ کر دل سے بھی راضی ہو جاؤ تو سمجھ لو تم نے شکر کا دروازہ پا لیا ہے۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعا سکھائی، اے اللہ ہمیں شکر کا سچا نور عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور ان کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس کے دل میں شکر آ جائے اس کے لیے اللہ کے راستے کھل جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور طور کے اس روشن مقام پر آج تک یہ پیغام دنیا میں گونج رہا ہے کہ شکر گزار بندہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ اس پر اپنی محبت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسرا واقعہ، ایک امیر اور غریب کا سوال۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، اتنے میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں سنا تو وہ شخص اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا، مال و دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں تو میری التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور آپ اللہ سے کہیے کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ محترم ناظرین، جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی آگے وہ بڑھے تھے کہ ایک شخص اور حاضر ہوا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ دیں اور وہ مجھے بھی تھوڑا سا مال دنیا عطا کریں، میں فاقے کاٹ کاٹ کے تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اسے کہہ دینا وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں۔ اے موسیٰ، اس سے کہو کہ میرا شکر بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اسے جا کر یہ کہو کہ مال دنیا نہ
نہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اللہ نے اسے کان تو دی ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس مال دنیا بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتوں کو کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دیں، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر کیسے ادا نہ کروں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہ ہوگا۔ تو اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ وہ شخص آ گیا جو لاچار اور غریب، بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ اے شخص، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ میں کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو بس تمہاری نعمتیں بھی کبھی تمہیں نہیں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ دولت، عزت، شفا سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو گھٹا دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم اس کی چاہت کرتے ہیں، اور یہی چیز ہم کو ہمیشہ پریشان کرتی ہے۔ تو ہم ہمیشہ اپنے پاس جو چیز پہلے سے موجود ہے اس چیز کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے۔ ہمیں ناشکری کسی بھی حالت میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے اور کب کس سے کیا لینا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ یقیناً بہتر ہی کرتا ہے، ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن ہم وہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کریں؟ ناشکری میں کوئی مزہ نہیں، ناشکری کرنے میں بھی ہمارا جتنا وقت لگ جائے گا، شکر ادا کرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا، تو کیوں نہ بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے شکر کیسے ادا کریں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج کا دن دکھایا اور آج کو صحیح سلامت رکھا، اور جب بھی آپ پانی پئیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ اگر یہ پانی مجھے آج نصیب نہیں ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی پینے کے قابل بنایا، آپ کو پانی دیا پینے کے لیے، اور جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں
تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین چہرہ دیا، بال دیے، آنکھیں دیں، زبان دی، ناک دی، کان دیے، ہر چیز اگر آپ کی صحیح سلامت ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں بھی عطا کرے گا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کے ساتھ شکر کو شامل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور فرمایا ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیطان نے بارگاہ ربی میں کہا، میں انہیں بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ یعنی علماء کا خیال ہے کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر طعنہ کرتے ہوئے کہا تھا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اور فرمان الہی ہے، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر نعمتوں میں زیادتی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے، اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہیے۔ دیگر مکالمات موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے دل کو سکون کیسے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میرا بندہ غصے میں ہو اور اس وقت بھی مجھے یاد کرے تو میں اس کے دل میں اپنی رحمت ڈال دیتا ہوں اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اے میرے رب، یہ یاد کرنا کیسا ہونا چاہیے؟ جواب آیا، جس دل میں میرا یقین ہو وہ مجھے یاد کرتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اپنی قوم کو بتایا کہ جو شخص غصے کے وقت اللہ کا نام لے لے، اللہ اس کے دل سے آگ نکال کر نور داخل کر دیتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ جب میں دعا کروں تو فوراً قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، میرے یہاں ہر دعا قبول ہے، لیکن میں حکمت کے مطابق کچھ دعائیں فوراً پوری کرتا ہوں، کچھ دیر بعد، اور کچھ کے بدلے میں مصیبت ٹال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، بندہ کیسے جانے کہ اس کی دعا قبول ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بندہ دعا کے بعد میرے فیصلے سے راضی ہو جائے، سمجھ لے اس کی دعا قبول ہو چکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گفتگو کے بعد لوگوں کو سمجھایا کہ دعا کا اثر دل کا اطمینان ہے، جو راضی ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ احساس ہوا کہ اللہ نے انہیں بہت مرتبہ عطا کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو دوسری قوموں سے زیادہ برگزیدہ محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا زمین میں کوئی مجھ سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا قرب احسان میں ہے، درجے میں نہیں۔ جس دل میں عاجزی زیادہ ہو وہی میرے قریب زیادہ ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہا، اے میرے رب، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے دل کو ہمیشہ تیرے سامنے جھکائے رکھوں گا۔ اس دن انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت تکبر کو دل سے نکال دینا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، اگر تیرا بندہ بہت زیادہ گناہ کار بیٹھے تو کیا وہ تیرے قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب بندہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر صرف ایک بار دل سے اے اللہ کہتا ہے تو میں اس کے اور میرے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب، کیا ایک اے اللہ کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب پگھلے ہوئے دل سے پکار آ جائے تو ایک اے اللہ پوری زندگی کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار عرض کیا، اے میرے رب، کچھ لوگ تھوڑا کرتے ہیں لیکن ان کا رزق بہت ہوتا ہے، اور کچھ بہت محنت کرتے ہیں مگر انہیں کم ملتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، رزق میری تقسیم ہے، محنت تمہاری آزمائش ہے۔ جو صبر کرتا ہے میں اسے وقت پر دیتا ہوں، جو شکر کرتا ہے میں اس کے لیے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ ہر شخص اپنے حصے کا رزق ضرور لے گا، اس لیے حرام کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رزق کا دروازہ محنت سے نہیں، اللہ کی رحمت سے کھلتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرا محبوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ،
مجھے وہ بندہ بہت محبوب ہے جو ٹوٹے دل سے مجھے یاد کرے، جو رات کے اندھیرے میں صرف میری خاطر اٹھے، جو لوگوں پر رحم کرے، نعمتیں پا کر غرور نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لمحہ پوری قوم تک پہنچایا اور کہا کہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو دل سے نرم اور زبان سے شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔